بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی صدا سہاگن مستانی، جس کے مصنف ہیں محمد مونس خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کوٹھڑی جلد ہی عورتوں سے بھر گئی۔ میرا خیال تھا کہ اب عورتیں اور نہیں آئیں گی، کیونکہ کوٹھڑی میں 20 عورتوں سے زیادہ کی گنجائش نہیں تھی، لیکن وہ برابر آئے چلی جا رہی تھیں۔ پھر جو میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو عورتوں کی قطاریں ہی قطاریں نظر آ رہی تھیں۔ یہ ایک ایسا روح پرور منظر تھا کہ مجھے اپنا بھی ہوش نہیں رہا۔ عورتوں کا ایک جمع غفیر تھا جو مستانی کی قیادت میں نماز ادا کر رہا تھا۔ میری نظر سفید ریش بزرگ پر پڑی جو بغلی دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے انہیں روکتے ہوئے پوچھا، محترم بزرگ، یہ سب کیا ہے؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میری بات سن کر بزرگ کے چہرے پر تبسم پھیل گیا۔ وہ نہایت ہی سرگوشی میں بولے، بیٹا، یہ وہ دنیا ہے جسے ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن یہ خواتین کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے پوچھا، یہ خواتین؟ بزرگ نے اسی طرح سرگوشی سے جواب دیا، یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں نیک کام کیے اور باری تعالیٰ ان سے خوش ہیں۔ یہ اسی قبرستان میں دفن ہیں، یہ قبرستان ہی ان کا مسکن ہے۔ اتنا کہہ کر سفید ریش بزرگ تیزی سے بغلی دروازے میں داخل ہو گئے۔ میں نے پلٹ کر مستانی کو ایک نظر دیکھا۔ وہ نہایت ہی شیریں لہجے میں سورت فاتحہ کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس پر ایک عجیب محویت کا عالم طاری تھا، اور پھر مزید معلومات حاصل کرنے کی خاطر سفید ریش بزرگ کے میں پیچھے لپکا۔ لیکن یہ کیا؟ دروازے میں داخل ہوتے ہی میں ایک قبر کے پاس کھڑا تھا۔ اب وہاں نہ کوئی کوٹھڑی تھی اور نہ ہی خواتین کی جماعت۔ قبرستان کا ویرانہ میرے گرد تھا۔ میں نے گھبرا کر چاروں جانب دیکھا۔ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا؟ میں نے سوچا، اگر یہ خواب تھا تو پھر قبرستان میں کیسے پہنچ گیا؟ اپنے شک کو دور کرنے کی خاطر میں نے آنکھوں کو خوب ملا، ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹا، اور جب یقین ہو گیا کہ جو کچھ دیکھا تھا خواب نہیں تھا تو ایک قبر کے تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب میرے ذہن میں گزرے ہوئے لمحات دوبارہ آنا شروع ہو گئے۔ میں نے مستانی کو شاہی بازار میں دیکھا تھا اور اس کا تعاقب کرتے ہوئے مارکیٹ کے چوراہے تک آ گیا تھا، جہاں اس نے مجھے نہایت ہی لذیذ پان کھلایا تھا۔ پھر وہ تانگا سٹینڈ کے پاس کوڑے کے ڈھیر پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہیں اس نے مجھے روحوں کے بارے میں بتانے کے بجائے احمقانہ انداز سے گفتگو کی تھی، اور پھر آدھی رات گزرنے کے بعد وہ اس ویران قبرستان کی طرف چل دی تھی، اور میں بھی اس کے پیچھے ہی یہاں تک آ گیا۔ اور کوٹھڑی کے اندر مستانی سے جو باتیں ہوئیں اور بعد میں اس کی جو قدر و منزلت نظر آئی، وہ سب حقیقت تھی۔ اب تاریکی چھٹنا شروع ہو گئی تھی، سپیدہ سحر پھیل رہا تھا۔ مستانی مجھے قبرستان کے آخری سرے پر جاتی دکھائی دی۔ اس نے وہی معمولی سا میلا کرتا پہن رکھا تھا۔ میں نے جلدی سے آنکھوں کو ایک بار پھر ملا اور پوری قوت سے چلا کر اسے آواز دی۔ آواز سنتے ہی اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ وہ اپنی میلی آستین سے ناک صاف کرتے ہوئے بولی، تو ابھی تک یہاں ہے، گھر نہیں گیا؟ نہیں مستانی، نہیں، میں گھر نہیں جاؤں گا، میں نے پھولی سانس سے جواب دیا۔ گھر جا، خان آرام کر، ورنہ لوگ تجھے بھی میری طرح پاگل سمجھنے لگیں گے، مستانی نے سمجھایا۔ تو کون ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ مجھے بتا، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا، میں نے ضدی بچے کی طرح کہا۔ میرے بارے میں جاننے سے زیادہ تمہیں خود اپنے بارے میں جاننا چاہیے، مستانی نے پھیکی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ لیکن مشکل تو یہ ہے کہ تمہیں اپنا ہوش نہیں ہے اور میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو پھر کیا میں یوں ہی رہ جاؤں گا؟ میں نے پوچھا۔ سوچنا تو یہی ہے، اس نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر دوسرے لمحے زور سے کہکہا لگا کر مخاطب ہوئی، مجھ سے عشق کرے گا؟ میں نے اقرار کے انداز میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، اگر تیرا عشق سچا ہے تو آدھی رات کے بعد جیک تالاب پر آ جانا، مستانی نے جیسے مجھے حکم دیا۔ جا، اب گھر جا۔
اتنا کہہ کر وہ دیوانوں کی طرح تیز تیز قدم اٹھاتی مارکیٹ کی طرف چل دی۔ میں بت بنا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ جیک تالاب حیدرآباد شہر کے باہر معصوم شاہ کلواڑہ کے مقبرے کے پیچھے نشیبوں میں واقع تھا۔ اس تالاب میں نہ صرف بارش کا پانی جمع رہتا تھا بلکہ ایک بڑی سی نالی کے ذریعے پھلیلی نہر کا پانی بھی اس میں آ جاتا تھا۔ کہتے ہیں انگریز آفیسر سر جیکب نے یہ تالاب اپنی فوجوں کے گھوڑوں کو پانی پلانے کی خاطر بنوایا تھا۔ یہ وہی سر جیکب ہیں جن کی یاد میں کراچی میں جیکب لائن اور سندھ میں جیکب آباد ابھی تک قائم ہیں۔ اس تالاب میں مچھلیاں بھی ہوتی تھیں اور مچھلی کے شکار کے شوقین حضرات اکثر یہاں آ کر مچھلیاں پکڑتے تھے۔ میں اسکول کے زمانے میں اکثر دوستوں کے ساتھ معصوم شاہ کلہوڑا کے مقبرے تک آیا کرتا تھا اور یہیں سے نشیب میں واقع جیکب تالاب کو دیکھا کرتا تھا۔ کیونکہ یہ جگہ شہر سے باہر تھی اور اس لیے جنگل ہی کا حصہ نظر آتی تھی۔ اب تو جیکب تالاب کا دامن سمٹ کر کم ہو چلا ہے اور حیدرآباد کی آبادی اس کے کناروں تک پہنچ چکی ہے۔ مستانی نے مجھے آدھی رات کو اس جگہ بلایا تھا جبکہ لوگ دن میں بھی بہت ہی کم ادھر کا رخ کرتے تھے۔ ایک بار تو جی میں آیا کہ وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دوں، لیکن روحوں کا بھید جاننے اور مستانی کی پراسرار شخصیت نے مجھے وہاں جانے پر مجبور کر دیا۔ مستانی کی ملاقات سے قبل میں جتنے بھی ولیوں، مجذوبوں، قلندروں اور مستانوں سے ملا ہوں ان سب کے بارے میں میرا خیال ہے کہ میں دیوانوں سے ملا ہوں۔ روحانیت کیا ہے، ماورائی علوم کیا حیثیت رکھتے ہیں، مجھے ان کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے خود اپنے بارے میں علم نہیں تھا۔ میں کیا ہوں، یہ کائنات کیا ہے، انسان کیا ہے اور اس کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے، یہ وہ موضوعات تھے جس سے میرے کان نا آشنا تھے۔ میں علم نفسیات کا ماہر تو نہیں ہوں، لیکن رانی پر اثر ہو جانے کے بعد میں نے اس کے ازالہ کی خاطر جو کچھ پڑھا اس نے کسی حد تک مادہ پرست بنا دیا تھا۔ مذہب سے میرا تعلق صرف روزہ اور نماز کی حد تک تھا۔ اسلام کیا ہے اور کیا سکھاتا ہے اس سے میں بے خبر تھا۔ مجھے اللہ کے نیک بندے کہلوانے والوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ملا جو مجھے درس انسانیت دیتا، جو مجھے مذہب کا سبق پڑھاتا، جو مجھے اس کائنات کی حقیقت بتاتا، جو مجھے خود میری حیثیت سے باخبر کرتا۔ مستانی سے قبرستان میں ملاقات ہونے کے بعد میرے ذہن سے مادہ پرستی کی گرد جھڑنا شروع ہو گئی۔ اس نیک ہستی نے جس طرح مادہ پرستی کے بتوں کو جھنجھوڑ ڈالا تھا وہ اسی کا وصف تھا۔ میرا ذہن اچھی طرح سے صاف نہیں تھا، دریا کے قریب آ کے بھی میں تشنائے لب رہ گیا تھا۔ میں مستانی کی علمی بصیرت کا گرویدہ ہو چکا تھا اور علم کے اس دریا سے پوری طرح فیضیاب ہونا چاہتا تھا۔ مستانی نے مجھے جیکب تالاب پر بلایا تھا اور میں کشاں کشاں حصول علم کی خاطر آدھی رات کو جیکب تالاب کی طرف چل دیا۔ میں نے جیسے ہی ہیرا آباد اور سینٹرل جیل کی حدود کو پار کیا، ویرانی کا احساس شدت سے ہوا، مگر دل مضبوط کر کے معصوم شاہ کلہوڑا کے مقبرے تک پہنچ ہی گیا۔ مقبرے کے پیچھے نشیب میں جیکب تالاب تھا جس کا پانی رات کی سیاہی میں جھل ملا رہا تھا۔ اس تالاب کے بیچ کنارے ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی جس کی دیواریں مٹی کی تھیں۔ جیکب تالاب کے چاروں جانب دور دور تک ببول کے درخت اور خودرو جنگلی جھاڑیاں کثرت سے اگی ہوئی تھیں۔ مجھے ان جھاڑیوں میں سے گزر کر اس جھونپڑی تک پہنچنا تھا جس کی ایک کھڑکی میں سے مدھم سی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ مستانی نے مجھے جیکب تالاب پر بلایا تھا۔ اس نے کسی جگہ کی نشاندہی نہیں کی تھی، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ وہ سامنے کوٹھڑی میری منزل ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ پہاڑی سے قدم جما کر نیچے اترنا شروع کر دیا، اور جب میں نیچے پہنچا تو گزشتہ رات والے سفید ریش بزرگ کو چند قدم کے فاصلے پر کھڑا پایا۔ میں ان کی جانب تیزی سے بڑھا۔ بزرگ نے قریب پہنچتے ہی کہا، آؤ میاں، خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد وہ مجھے لیے ہوئے اس کچی کوٹھڑی میں داخل ہو گئے۔ اس کوٹھڑی کے اندر ایک جانب طاق میں ایک لالٹین رکھی تھی، اس کے ساتھ ہی بانوں سے بنا ہوا پلنگ پڑا تھا۔ ایک طرف کونے میں مٹی کا چولہا بھی تھا اور کھانا پکانے کے چند برتن لکڑی کے ایک بوسیدہ سے صندوق پر رکھے ہوئے تھے، اور دوسرے کونے میں مستانی ایک چٹائی پر بیٹھی تھی۔ اس وقت بھی اس کے جسم پر وہی لمبا سا ڈھیلا ڈھالا کرتا تھا۔
لیکن یہ کرتا سفید اور بے داغ تھا۔ ایک سبز رنگ کا بڑا سا رومال یا شاید وہ دوپٹہ تھا جسے مستانی نے سر کے گرد اس طرح لپیٹ رکھا تھا کہ کن پٹیوں کے بال بھی نظر نہیں آتے تھے۔ اس کے سامنے رحل پر قرآن پاک کھلا ہوا تھا اور وہ تلاوت میں مشغول تھی۔ آج مستانی مجھے نہایت ہی سادہ اور پروقار انداز میں ملی تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ بولی، میں جانتی تھی کہ تم آؤ گے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ تم کو میرے دل کا حال کیسے معلوم ہوا؟ میں نے پھیکی سی مسکراہٹ سے پوچھا۔ تمہارا ذہن جاگ چکا ہے، کائنات کی حقیقت جاننے کا خیال بیدار ہو چکا ہے، اور تجسس کا یہی جذبہ ہے جو تمہیں مجھ تک پہنچنے پر مجبور کرتا ہے۔ مستانی نے جواب دیا، پھر ہاتھ کے اشارے سے مجھے قریب آ کر بیٹھنے کو کہا۔ میں قریب پہنچا تو اس نے سمٹ کر چٹائی پر بیٹھنے کو جگہ دی۔ میں اس کے دائیں جانب سامنے بیٹھ گیا۔ چٹائی نہ جانے کس چیز کی بنی ہوئی تھی، اور وہ عام چٹائیوں سے مختلف تھی، نہایت ملائم، موجودہ زمانے کے فوم کے گدوں کی مانند۔ چٹائی پر بیٹھنے کے بعد وہ مجھ سے دوبارہ مخاطب ہوئی، تمہیں جس منزل کی تلاش ہے وہاں تک پہنچنے کی ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، لیکن منزل تک وہی لوگ پہنچتے ہیں جن کو راہبر کامل مل جاتا ہے۔ اسی لیے تو میں تمہارے پاس آیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اگر تمہیں مجھ پر اعتماد ہے تو ایک نہ ایک دن منزل پا لو گے، لیکن یاد رکھو۔ وہ انگلی اٹھا کر بولی، اس منزل تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم۔ اگر تم اس راستے سے بھٹک گئے تو عمر بھر ان پگڈنڈیوں پر سرگرداں رہو گے جو بظاہر منزل کی طرف جاتی نظر آتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ اس راستے کے مسافر کو عمر بھر اپنے گرد چکر لگواتی رہتی ہیں۔ تم درست کہہ رہی ہو، اگر راہی منزل سے بھٹک جائے تو منزل تک نہیں پہنچ سکتا، یہ سچ ہے، میں نے کہا۔ تم نے میرے خیالات کی تائید لفظ سچ بول کر کی ہے۔ سین اور چے مل کر لفظ سچ بناتے ہیں، سچ یعنی حقیقت، مستانی بولی۔ بس جان لو، جب تمہارے منہ سے نکلے ہوئے ان دو حروف میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مل کر حقیقت کا مظہر بن جاتے ہیں، تو پھر الفاظ کا اگر ایسا ذخیرہ مل جائے جس کے ایک ایک حرف میں کائنات کی حقیقت پوشیدہ ہو، تو کیا انسان اس کائنات کے رازوں سے آگاہ نہ ہو جائے گا؟ مستانی نے حروف اور الفاظ کی جو منطق پیش کی تھی اس نے مجھے شش و پنج میں ڈال دیا۔ میں نے سوچ کر جواب دیا، ضرور، لیکن ایسا ہونا ناممکن ہے۔ تم نے حروف اور الفاظ کی جو تعریف بیان کی ہے اس کے مطابق ایسی کتاب کا ملنا مشکل ہے۔ تم اسے ناممکن سمجھتے ہو جبکہ ہر بات ممکن ہے۔ تم ایسی کتاب کا ملنا مشکل سمجھتے ہو جبکہ ایسی کتاب موجود ہے، مستانی نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ میں نے قدرے تعجب سے پوچھا۔ مستانی نے میری بات کا جواب دینے سے قبل کھلے ہوئے قرآن کے درمیان بوسہ دیا اور پھر اسے بند کر کے بولی، وہ کتاب قرآن ہے۔ یہ وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ میں کائنات کی حقیقت پوشیدہ ہے۔ مستانی کے اس انکشاف سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے علم تھا کہ تصوف کے رسیہ ہر بات میں قرآن کو بیچ میں لاتے ہیں۔ میں نے نہایت مایوسی سے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں تمہیں قرآن کی اہمیت اور حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں، مستانی نے جواب دیا، اور پھر قدر توقف کے بعد بولی، قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو انسانوں کو نہ صرف بھلائی اور راست بازی کا سبق دیتی ہے، بلکہ قرآن ہمارے اوپر ان فارمولوں کو ظاہر کرتا ہے جن پر یہ کائنات قائم ہے، اور جن فارمولوں کی بنا پر کائنات ہمارے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ قرآن میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اگر تمہاری بات کو تسلیم کر لیا جائے تو مسلمانوں کو دنیا کی نہایت ہی ترقی یافتہ قوم ہونا چاہیے، میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ بالکل بالکل، مستانی تائیدی لہجے میں بولی۔ آج سے سینکڑوں سال قبل جب کہ مسلمان زندگی کی ہر سانس کے ساتھ قرآن سے استفادہ کرتے تھے، وہ دنیا کی نہایت ترقی یافتہ قوم تھے۔ آج کی ترقی یافتہ قومیں ان کے سامنے سرنگوں رہتی تھیں، لیکن آج یہی قوم دنیا کی پسماندہ قوم ہے۔ اگر وہ ترقی یافتہ تھے تو اتنی جلدی پستی میں کیوں چلے گئے؟ میں نے پوچھا۔ جب تک اس قوم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، دنیا پر حکمرانی کی، مستانی نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن جب اس رسی کو چھوڑ دیا، اللہ سے بیگانہ ہو گئے، دنیاوی جاہ و جلال کے چکر میں پڑ گئے، تو ایسی صورت میں سوائے پستی کے اور کیا حاصل ہو سکتا؟
تمہارا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے رہتے تو کبھی بھی پسماندہ نہیں ہوتے؟ میں نے کہا یقیناً۔ مستانی عزم سے بولی، کیونکہ قرآن کائنات پر ہماری حاکمیت اور سرداری تسلیم کرتا ہے، لیکن ہم قرآن کو محض برکت کی کتاب سمجھ کر طاقوں میں سجائے رکھتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اس کی تلاوت کر کے نجات کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اگر قرآن میں تفکر ہمارا شعار بن جائے تو ساری کائنات پر ہماری سرداری مسلم ہے۔ وہ تمکنت سے بولی، تمہاری اس بات کو محض جوش و جذبے کا ہی نام دیا جا سکتا ہے، ورنہ وہ صرف اور صرف ایک دینی کتاب ہے جس میں احکام خداوندی موجود ہیں، پچھلی قوموں کے عروج و زوال کا ذکر ہے اور چند پیغمبروں کے تذکرے درج ہیں۔ میں نے جواب دیا، تم نے یہی پڑھا ہے، جو سمجھا ہے کہہ دیا۔ مستانی قدرے تحمل سے بولی، قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے میں بڑا فرق ہے، لیکن تم نے جو پڑھا ہے اسی پر غور کرو تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ قرآن پاک میں احکام خداوندی موجود ہیں؟ میں نے اس کے اس سوال کے جواب میں اقرار کے انداز سے گردن ہلائی۔ اچھا، اب ذرا غور کرو۔ مستانی ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی، احکام خداوندی انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں، اور جب ایسا ہے تو اس کے کسی بھی حرف میں، کسی بھی لفظ میں کبھی کوئی تغیر نہیں آ سکتا، کیونکہ حق تعالیٰ اپنے قوانین کو بدلتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک اپنے معنوں کے ساتھ ساتھ اپنے الفاظ اور کلمات میں بھی معجزہ ہے۔ مستانی کے اس جواب نے مجھے لاجواب سا کر دیا۔ میں صرف اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ وہ ٹھہر کر دوبارہ بولی، اب تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ قرآن پاک ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی کر سکتا ہے، اور یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جہاں تک قوموں کے عروج و زوال کا تعلق ہے تو یہ بھی اشارہ ہے ان مادہ پرستوں کی طرف جنہوں نے ترقی کی انتہائی بلندیوں کو چھونے کے بعد وحدانیت سے انکار کیا تھا۔ وہ جو سمجھتے تھے کہ خدا کچھ بھی نہیں ہے، ہم ہواؤں کو روک لیں گے، سیلاب آئے گا تو پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے، نیست و نابود کر دیے گئے۔ جہاں تک پیغمبروں کے واقعات کا تعلق ہے تو وہ بھی روشنی کے مینار ہیں، بشرط یہ کہ ان سے روشنی حاصل کرنے والا ذہن موجود ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں زراعت کا ڈھنگ پوشیدہ ہے، حضرت موسیٰ کے قصے میں آگ اور پہاڑ کی خوبیاں پوشیدہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں امور سلطنت کے آداب بتائے گئے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں سائنسی راز مخفی ہیں۔ مستانی کی اس گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ قرآن کو مشعل راہ سمجھتی ہے۔ اس حقیقت سے مجھے بھی انکار نہیں تھا۔ قرآن انسان کو ضابطۂ اخلاق سکھاتا ہے، لیکن جہاں تک دنیاوی مسائل اور مادی ترقی کا سوال تھا، قرآن اس بارے میں کیا رہنمائی کر سکتا ہے، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ بحیثیت مسلمان میں نے قرآن کو روایتی انداز میں پڑھا تھا، اور جو کچھ سمجھا تھا اسی کے مطابق مستانی سے بحث کر رہا تھا۔ مستانی مجھے قرآن کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتی تھی، اور میری سمجھ میں اس کی باتیں نہیں آ رہی تھیں۔ مستانی لمحہ بھر کو پانی پینے کے لیے رکی تو میرے دماغ میں کئی سوالات ابھرنے لگے، اور بالآخر میں نے اس سے پوچھا، قرآن مادی ترقی میں ہماری کیا رہنمائی کر سکتا ہے؟ جن پیغمبروں کا نام میں نے لیا ہے ان کے تذکروں میں مادی ترقی ہی کے راز پوشیدہ ہیں۔ مستانی نے جواب دیا، زندگی کی اصل مادہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے فکر و عمل سے انسانوں کی مادی خوشحالی میں اضافہ کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ مادی زندگی کو اپنا لیں اور روحانی حقیقت سے انکار کر دیں۔ قرآن میں انہی لوگوں کے واقعات بیان کرنے کے بعد حق تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے زمین پر سیر نہیں کی، اور ہم نے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اپنی عقل اور وسائل کی فراوانی پر اتراتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا عقل کا دشمن ہے۔ جب انسان اپنی عقل کے سہارے ترقی کرتا ہے تو پھر ہلاکت کیا معنی رکھتی ہے؟ میں نے ہلکا سا طنز کیا، تم بات سمجھتے نہیں۔ مستانی زیر لب مسکرا کر بولی، عقل انسان کو ترقی کی منازل پر پہنچا کر وحدانیت سے غافل کر دیتی ہے۔ عقل انسان کو سیدھی راہ بھی دکھاتی ہے اور الٹی بھی۔ جب سے انسان نے اس حسین کائنات میں قدم رکھا ہے، عقل اس کی دوست بھی ہے اور دشمن بھی۔ اگر انسان نے عقل سے خدا کو پہچانا ہے تو اس ہی کے بل بوتے پر خدا کے وجود سے انکار بھی کیا ہے۔
پھر وہ تسبیح کے دانوں پر انگلیاں پھیرتے بولی، انسان ازل سے مادہ کی حیت جاننے کی کوشش میں مصروف ہے اور اس طرح وہ مادہ پرست بن گیا ہے۔ پچھلی تہذیبوں کی تاریخ میں انہی لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ چشم تاریخ نے بار بار مشاہدہ کیا ہے کہ مادی ترقی حاصل کر کے وحدانیت کو جھٹلانے والی قوموں کو نقش پا کی طرح مٹا دیا گیا۔ قرآن میں انہی لوگوں کے واقعات بیان کرنے کے بعد حق تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے جو کچھ فرمایا ہے وہ میں تم کو ابھی ابھی بتا چکی ہوں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پہلے وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے۔ میں نے پوچھا۔ مستانی نے کہا، اس انسان پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے جو ایک جانب تو عقل کے بل پر مادہ کی حیت پر غور کرتا ہے اور دوسری طرف یہ نہیں سوچتا کہ اس کا موجد کون ہے، اس کا خالق، اس کا موجد جو بھی ہے وہی اللہ ہے۔ میں نے جواب دیا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ مستانی نے مجھے انتہائی مادہ پرست سمجھ لیا ہے، اللہ پر تمہارا اس قدر اعتقاد ہے؟ مستانی نے مجھے سوالیہ انداز سے دیکھا، پھر ایک دل آویز تبسم سے بولی، حق تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے اور یہ کائنات اس کی بھلائی کی خاطر بنائی ہے، اور خلیفہ ہونے ہی کی وجہ سے حق تعالیٰ نے انسان کو نیک اور صالح بنایا ہے، پھر اسے عقل دی ہے۔ ہاں، انسان کی فطرت میں برائی نہیں ہے، وہ عقل کی وجہ سے تمام حیوانات سے ممتاز ہے، کیونکہ فطری میلان کو پورا کرنے میں عقل اس کی معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، پھر تو برائی کہاں سے آتی ہے؟ مستانی نے اسی طرح زیر تبسم مجھ سے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، انسان اپنے عمل سے خیر یا شر کماتا ہے اور عمل اس کی عقل کے تابع ہوتا ہے، اور یہ عقل ہی اس کا نفس ہے۔ جو بے قابو ہو جاتا ہے تو ابلیس اس پر قبضہ جما لیتا ہے، اور پھر انسان برائی کو برائی سمجھتے ہوئے بھی عمل کر ڈالتا ہے۔ عقل میزان عدل ہے، جب اس کا پلڑا برائی کی طرف جھکتا ہے تو انسان گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، اور جب اچھائیوں کی طرف جھکتا ہے تو انسان عرفان اور آگہی کی منزل پا لیتا ہے۔ حق تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور ساتھ ہی یہ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ چاہے تو اس در نایاب سے بھلائی کر کے اپنے لیے جنت میں مقام بنا لے، یا پھر برائی کر کے جہنم کو اپنا لے۔ اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ انسان کے عمل کا دار و مدار عقل پر ہے۔ یہ عقل ہی ہے جس سے انسان وحدانیت کو پہچانتا ہے، حق تعالیٰ کو جانتا ہے۔ میں بڑے ہی غور سے مستانی کی باتوں کو سن رہا تھا، اس کے ہر جملے سے تدبر اور فراست عیاں تھی۔ میں نے دیکھا سفید ریش بزرگ کوٹھڑی میں نہیں تھے۔ گزشتہ رات جب قبرستان میں میری ملاقات مستانی سے ہوئی تھی تو عقل کا موضوع ادھورا رہ گیا تھا، لیکن آج کی ملاقات میں موضوع کسی حد تک مکمل ہو چکا تھا۔ عقل کیا ہے؟ کچھ میری سمجھ میں آ چلا تھا۔ مستانی نے اپنے سر سے دوپٹے کو کھولا اور شانوں پر ڈال لیا۔ اس کے بالوں سے نہایت ہی بھینی خوشبو نکل رہی تھی۔ یہ خوشبو ایسی تھی کہ اس نے میرے دماغ کو تر و تازہ کر دیا۔ یکلخت مجھے اپنا ذہن، اپنا جسم ہلکا محسوس ہونے لگا۔ مستانی نے دوبارہ گفتگو شروع کی۔ حق تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، پھر اس کے اندر عقل اور علم پھونکا، اور پھر اس کائنات میں اس کا اپنا نائب مقرر کیا۔ اب ذرا غور کرو، جب حق تعالیٰ وسائل کے بغیر حاکم ہے تو اس کا نائب اور خلیفہ بھی وسائل کا دست نگر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس رمز سے واقف ہوتا ہے کہ کائنات کے تمام مظاہر حق تعالیٰ کی ذات سے منسلک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نائب بھی اپنے طور سے اس کی تخلیق میں تصرف کر سکتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، حق تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر صدقے دل سے عمل کیا جائے، اور حق تعالیٰ کے تمام اصول قرآن میں موجود ہیں۔ لیکن کس قدر افسوسناک بات ہے کہ ہم ہر بات کو جانتے ہوئے بھی عمل نہیں کرتے۔ مسلمانوں کے پاس ماورائی علوم کا جتنا بڑا خزانہ موجود ہے وہ اسی مناسبت سے مفلوق الحال بھی ہیں۔ ہمارے اسلاف نے حاکمیت اور تسخیر کائنات کے بڑے بڑے خزانے ترکے میں چھوڑے ہیں، لیکن ہم ہیرے کو پتھر سمجھ کر ان سے بیگانے ہو گئے ہیں، اور دوسروں کے نقش قدم پر چلنا ہم نے اپنی روش بنا لیا ہے۔ قرآن کے بارے میں تمہارا یہ دعویٰ کہاں تک درست ہے؟ ابھی تک مجھے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے، میں نے کسی قدر اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم اندھے ہو، مستانی نے غصے سے آنکھیں نکال کر کہا۔ اس کی یکبارگی کرختگی سے میں سہم گیا۔
لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر پھر پہلے جیسی شگفتگی پھیل گئی اور وہ نہایت ہی شیریں لہجے میں بولی، تمہارے سامنے حقیقت موجود ہے، پھر بھی تم ثبوت مانگتے ہو؟ میرے محبوب کی کیا شان ہے کہ سب کچھ تمہارے سامنے ہے اور پھر بھی تمہارے ذریعے مجھ سے ثبوت مانگ رہا ہے۔ ہائے واری جاؤں اس شان کے، کہاں کہاں مجھے آزمائے گا، کس کس انداز سے امتحان لے گا۔ ارے میں تو تیری ہوں۔ مستانی نے میرے سر کے اوپر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، تیری ہی بات کروں گی، تیرے رازوں سے پردہ اٹھاؤں گی، انسان کو تیری حقیقت بتاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی نظریں میری پیشانی پر قائم تھیں۔ میں نے سمجھا کہ شاید میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، صرف دیوار پر میرا سایہ تھا۔ میں نے دیکھا مستانی کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ وہ زیر لب حق اللہ حق اللہ حق اللہ کہہ رہی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ یہ آواز بلند ہوتی چلی گئی اور مستانی پر جذب و مستی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ پوری قوت سے جھوم جھوم کر حق اللہ کی صدا لگا رہی تھی۔ اس کے سیاہ لمبے بال گردن کی حرکت کے ساتھ فضا میں پروں کی مانند پھیل پھیل جاتے تھے اور ان میں سے نکلنے والی بھینی بھینی خوشبو نے پوری کوٹھڑی کو معطر کر رکھا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوٹھڑی میں چاروں جانب سے حق اللہ کی آواز آ رہی ہو۔ ہر شے حتیٰ کہ در و دیوار تک حق اللہ کی صدا لگاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے خود پر قابو نہ رہا۔ میرا دل بے اختیار یہ صدا لگانے پر مجبور کرنے لگا۔ میں جدھر نظر ڈالتا تھا ہر شے سے حق اللہ کی صدا آتی تھی۔ مجھے اپنے لباس سے بھی یہی آواز آتی محسوس ہوئی۔ پھر میں خود بھی اس آواز میں ڈوبتا چلا گیا۔ کوٹھڑی کے در و دیوار اور وہاں موجود ہر چیز سے حق اللہ کی صدا نکل رہی تھی۔ ماحول کی اس گونجار میں مستانی کی آواز سب سے بلند اور پرسوز تھی۔ پھر مجھے اپنے تن من کا ہوش نہیں رہا اور دنیا و مافیا سے بے خبر میں بھی سر دھننے لگا۔ جذب و مستی کی یہ کیفیت کتنی دیر قائم رہی مجھے اس کا علم نہیں۔ بہرحال مجھے ہوش اس وقت آیا جب مستانی نے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ مجھے ہر شے پہلے ہی کی طرح پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ مستانی کے گلے میں صندل کی لکڑی کی تسبیح پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بال پیٹھ پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ میرے برابر پہلے ہی کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر چاروں جانب دیکھا۔ صبح صادق کا اجالا کوٹھڑی میں داخل ہو رہا تھا۔ تو کیا ساری رات گزر گئی؟ ذہن میں خیال آیا۔ میں نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈالی۔ جس وقت میں کوٹھڑی میں داخل ہوا تھا تو رات کے 12 بجے کا عمل ہوگا۔ اس سے میری جو گفتگو ہوئی تھی اس میں گھنٹہ سوا گھنٹہ سے زیادہ وقت صرف نہیں ہوا تھا۔ ممکن تھا یہ موضوع اور وقت لے لیتا، لیکن اچانک ہی مستانی پر بے خودی طاری ہو گئی، یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ بحث اس مرحلے میں داخل ہو گئی تھی جہاں مستانی کو خود پر قابو نہ رہا۔ وہ جھوم جھوم کر حق اللہ کی ضرب لگانے لگی تھی اور پھر مجھے نہ جانے کیا ہوا تھا۔ شاید یہ ماحول کا اثر تھا کہ میں بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر حق اللہ کی صدا لگانے لگا تھا۔ لیکن میں نے یہ صدا کتنی دیر لگائی؟ 15 منٹ، 20 منٹ یا آدھ گھنٹہ؟ اس سے زیادہ میرا شعور ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اور اب جو ہوش آیا تو صبح ہو رہی تھی۔ تو کیا وقت ٹھہر گیا تھا؟ کیا مستانی کو وقت پر قدرت حاصل ہے؟ متعدد سوالات میرے ذہن میں ابھرے اور پھر عقیدت سے میں نے اپنا سر اس کے پیروں پر یہ کہہ کر رکھ دیا، تم بہت عظیم ہو۔ میں عظیم نہیں ہوں خان، مستانی نے میرا سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ عظیم تو صرف اور صرف ذات الہی ہے، میں تو خاک کا پتلا ہوں۔ عظیم تو وہ ہے جو خاک کے پتلے کو فرش سے عرش تک لے جاتا ہے۔ تم جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہو، جس کی تمہیں تلاش ہے، اس کے لیے سخت محنت اور جد و جہد کی ضرورت ہے۔ میں اس کے لیے تیار ہوں، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ تم پر اللہ کی رحمت ہو، انسان کا نفس بڑا ہی ظالم ہے۔ اس بے لگام گھوڑے کو اپنے قابو میں کرو اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ۔ مستانی نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے بھی کم وقت میں میرے دماغ کو ایک جھٹکا لگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں بہت ہلکا ہو گیا ہوں۔ میرے اندر کوئی وزن نہیں ہے۔ مجھے اپنا دماغ نہایت ہی ہلکا معلوم ہوا۔ میں نے اپنے دل میں ایک عجیب سی مسرت محسوس کی۔ یہ میرا اصل ٹھکانہ ہے۔
مستانی اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی، تم جب چاہو یہاں آ سکتے ہو۔ خوش قسمت ہو بیٹا، مجھے سفید ریش بزرگ کی آواز سنائی دی۔ وہ کوٹھڑی کا دروازہ پکڑے کھڑے تھے۔ اٹھو، انہوں نے جیسے مجھے حکم دیا۔ آج سے یہ کوٹھڑی تمہارا مسکن ہے، چاہو تو آرام کر لو، چاہو تو کچھ کھا پی لو، اور چاہو تو ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ۔ میں ان تینوں ہدایات میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کر پایا۔ ابھی میرا نفس میرے قابو میں نہیں تھا۔ میں نے مستانی کی طرف دیکھا، وہ کونے میں بنے ہوئے مٹی کے چولہے میں آگ جلانے میں مشغول تھی۔